زیر قدم ہے عرش معلا، زیر قدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پہلی قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی چاہیے؟ کیونکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار احسانات ہیں، اور ادب کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کا آغاز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں۔ بظاہر یہ بات بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنے نام سے قربانی کرے، کیونکہ دوسرے کے نام سے قربانی کر دینے سے اپنا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا۔ اگر مجھ پر قربانی واجب ہے تو مجھے قربانی میں اپنا ہی نام دینا ہوگا، یعنی مجھے اپنے نام سے ہی قربانی کرنی ہوگی۔ میں کسی اور کے نام سے کروں، اپنے مرحومین میں سے کسی کے نام سے قربانی کر دوں، تو میرا جو وجوب ہے، جو مجھ پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی واجب ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنے نام سے قربانی کرے۔ اس کے بعد اگر وہ وسعت رکھتا ہے، اللہ نے اسے نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور خوب ثروت والا ہے، اگر وہ گنجائش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر دے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے نام سے قربانی کی ہے۔ لیکن اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم کسی کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ 2 دمبوں کی قربانی کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد ایک قربانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا کروں، تو اس لیے میں ایک قربانی اپنے نام سے کرتا ہوں اور ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتا ہوں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ مظاہر حق میں اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے، مظاہر حق 303 جلد نمبر 2، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال ایک قربانی اپنے نام سے کیا کرتے تھے اور ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول ہمیشہ کا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنے نام سے ضرور قربانی کرے، اس کے بعد دوسری قربانی چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں یا اپنے والد مرحوم کے نام سے کریں یا اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے کریں، جس نام سے بھی وہ چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ کسی کے نام سے بھی کر سکتا ہے، وہ حضور کے نام سے کرے، اپنے والد مرحوم کے نام سے کرے، یا اپنے مرحومین میں سے کسی کے نام سے بھی وہ قربانی کرے یا اپنے نام سے کرے، تو ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ کسی کے نام سے بھی کر سکتا ہے یا گھر کے افراد میں سے کسی کا بھی نام دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر قربانی واجب ہے تو اپنے نام کے ساتھ دوسری قربانی کرے، اور اگر زیادہ وسعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے نام سے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ یاد رہے
کہ آدمی کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کتنے بھی نصاب جمع کیوں نہ ہو گئے ہوں، اس کے اوپر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسری قربانی کر رہا ہے تو وہ کسی دوسرے کے نام سے کرے۔ بعض گھروں میں یہ راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، دوسری قربانی اپنے والد صاحب کے نام سے، تیسری قربانی اپنی والدہ کے نام سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک راؤنڈ چلتا ہے، کبھی اپنی نابالغ اولاد کے نام سے، یعنی ہر سال نام بدل بدل کر کے قربانی کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جس شخص پر قربانی واجب ہے، گھر میں 4 افراد ہیں، اگر چاروں پر قربانی واجب ہے تو چاروں الگ الگ کریں، ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں تو وہ سب قربانی کریں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ پہلا قربانی اپنے نام سے کریں، اور دوسری قربانی یعنی ایک ہی سال میں ہم 2 قربانی کر رہے ہیں، ایک قربانی اپنے نام سے کر لیں، دوسری قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر لیں، تو ایسے تو جائز اور درست ہے۔ لیکن فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنے میں یا اپنے کسی مرحوم کے نام سے کرنے میں، کہ اپنے نام سے قربانی نہیں کی اور کسی دوسرے کے نام سے ہم نے قربانی کی، تو ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ ہمارا وجوب ادا نہ ہوگا اور اس کا مطالبہ ہمارے سر پر رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کسی اور کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 2 قربانی کرے، ایک نہ کرے، وہ 2 قربانی کرے، ایک اپنے نام سے قربانی کر لے، اور وہ جو دوسری قربانی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے، یا آپ جس کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اپنے نام سے کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم کسی کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنوں کے پاس پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو اور وہ بھی اپنے قربانی کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔